as many judges as determined by the Parliament or Presidential Act. So the institution stands on two limbs, Office of the Chief Justice and judges, my lord. आपकी अगर ये बात मान ली जाए तो आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस और जजेस अलग-अलग नहीं है, एक ही है। My lord, और अगर एक ही है तो फिर क्या चीफ जस्टिस अकेले रोस्टर बना सकता है? My lord, रोस्टर बनाने से पहले मैं एक अर्ज कर लूं, my lord. We hear that the Chief Justice is senior among equals. While sitting in the judicial capacity, let's not go over. Point आप बताएं ना. Point पे आ रहा हूँ, my lord. While sitting in judicial capacity, he is equal among the equals. आगे बढ़िए. What makes him senior among equals is administration. Now, what has been done through this? There are certain powers specifically bestowed on the Chief Justice in the Constitution. May I refer to them, my lord? Yes, there's some powers that have been specifically bestowed on the Chief Justice. Thank you, my lord. I'm referring to them. Some of the powers, my lord. Article 183(2). The specific mention is of Chief Justice. Seat of the Supreme Court, Clause 2. The Supreme Court may, from time to time, sit in such other places as the Chief Justice of Pakistan, with the approval of the President, may appoint. This is destructive of your argument. Here the Chief Justice has been given this power, not the Supreme Court. Yes, my lord. Yes, my lord. Because it is at the administrative powers. It is the indication that the Chief Justice is the master of the rules. He is a pater familias. This is the first indication. ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर ये आइन में नहीं है, केस लॉ में है। आइन में यह है कि Chief Justice on his own, without any consultation, without any recommendation of the committee, shall appoint the place of sitting. Correct. Yes, because the Constitution says so. So administratively, the Chief Justice has at least some say. While the Impugned Act, मैं दूसरे provision पे आता हूँ. Benches के हवाले से वकील साहब with the approval of President. Yes. Circuit बनते हैं ना. Yes. ये उसके हवाले से. और ये constitutional provision है, इसके लिए rule की जरूरत नहीं. Yes, my lord. No rule is required. इसका notification होता है. Yes, my lord. But under the Constitution. इस सिलसिले में नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। तो बेंच बनाने का पावर है, बेंच का पावर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट होगा और उसके लिए रूल तो वही अप्लाई होंगे जो ऑलरेडी पहले से रूल इन फोर्स है, ठीक है? Exactly, my lord, exactly. But now, Article 10, Clause 1, Roman 1, Federal Review Board. Article 10, 1, Roman 1, after the explanation in the bottom. Article 10 का. जी हाँ, Chief Justice का जिक्र है. In the case of a person, is that before your lordship? In the case of a person detained under a federal law, a board appointed by the Chief Justice Pakistan and consisting of a chairman and two other persons, each of whom is or has been a judge of the Supreme Court or a High Court. Now, for all practical purposes, this is a bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan, my lord. This is not bench of the Supreme Court. This is not a bench of the Supreme Court. Not stricto sensu. But a forum is appointed by the Chief Justice. We are talking about the bench constitution, composition of the benches of the Supreme Court. मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो ये है कि under the Constitution, in the administrative matters, the Chief Justice is on the driving seat. Now I'm referring to Article 146(3), 152, 159, 146, Clause 3. This is only for reference. I'm not reading, my lord. 146(3), G. 152 and 159, Clause 4. 152? 152. And 159, Clause 4. Under these provisions, 152 or 150? 9, 4. Clause 4. G. Under these provisions of the Constitution, the Chief Justice is empowered to appoint an arbitrator in certain fiscal matters, in certain disputes, my lord. Now, under the original Constitution, prior to the 22nd Amendment, the Chief Justice was empowered
to appoint a caretaker chief election commissioner out of the judges of the Supreme Court. Under the original constitution, prior to the 17th and 18th Amendment, the Chief Justice alone acted as a consultee for appointments in the judicial. What is the point you're making? My point is, my lord, that when we say that the Chief Justice is senior among equals, what distinguishes the Chief Justice from the judges? Administration. Otherwise, the Chief Justice would be equal among equals. Okay, but you are saying that because these specific provisions of the Constitution specifically mention Chief Justice, so by analogy, he has other powers as well. That's what I've understood from your Yes, argument. by analogy, he is the senior among equals. Okay. And you see where there is a power under 191 to frame rules, the rules are for the purposes, administrative purposes. And in addition to the rules, there are constitutional or there are conventions of the court which have invariably been followed since since the 1956 Constitution, and before that the Government of India Act. So those conventions have also acquired the place of rules, or for that matter, the procedure of the court. Yes, my lord, Article 268(7) is very much clear to that extent, that anything having the force of law has been deemed as law, Yes, my lord. 268(7). 268(7), my lord. Now, what this law has done, the law does not say that the Chief Justice, in consultation with the two senior judges, shall constitute a bench. No. Had it been so, it would be least objectionable. What has been done, my lord, that any two of the three may constitute a bench. So the office of the Chief Justice has been converted into that of a senior judge, or the positions of the senior two judges have been converted into quasi-chief justices. This is my submission, my lord. There is no consultation. While concluding the arguments on the previous hearing, your lordship mentioned to the preamble, Article 2, Article 2A, 227, and I'm grateful that your lordship referred to the Grun norm. No consultation is there in this law, my lord. No consultation. And one potential deadlock which I see, not today, say 50 years from now, my lord, the two judges on one side, the Chief Justice on the other side, 50 years from now. The two decide. Why 50 years from now? Why My not lord, tomorrow? Not regarding the आप incumbent. मफरूज हैं, चलें आगे बढ़े ना आगे मैं एक potential. आप इतना लंबा तमहीद बांध रहे हैं मैं 5 मिनट में खत्म. चलिए कह दीजिए If the two judges are हाँ ठीक है तो on Indian the one minority side, big deal and the two decide so what that my honorable the Chief Justice, we have created a roster, and according to that, for the next month, you will do the chamber work. ठीक You will not sit on a bench. ठीक है So the office of the Chief Justice has been paralyzed, my lord. Chief Justice can do so himself. I'm not saying, my lord. I'm No, not saying. it implies that Chief Justice can do so, it's okay. I'm not saying But if this. two senior judges do so, it's wrong. My lord, there cannot be या any. तो कहें कि कर ही नहीं सकते हैं तो बात खत्म हो There गई. cannot be any Supreme Court without the Chief Justice. This is my point. We know that because the Constitution The says Constitution says. Yes. And that would tantamount to sending the Chief Justice on forced leave. Such like enactment made by a dictator has already been nullified. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीफ जस्टिस के पास पावर हो और वो कहते हैं कि ये दो जजेस जो है ये अगले 1 महीने तक चैम्बर वर्क करेंगे, फिर My क्या lord, अगर कोई deficiency है rules अगर में, में चले तो अगर ये भी हो सकता है. अगर deficiency, I'm not saying, I'm not going to the wisdom of this law. I'm referring to the potential dead end we may go into. ठीक ठीक लर्नड काउंसिल आपने चलिए आगे अभी बढ़ें। तक लर्नड काउंसिल अभी तक आप फ्यूचर का बता रहे हैं. एज द लॉ स्टैंड्स टुडे, हाउ आर यू इनकन्वीनियंस्ड? आपका कौन सा पर्सनल राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है? एंड व्हाट फंडामेंटल राइट
are you trying to enforce before us? That question goes to Can the I- maintainability of the petition, my lord. And except for three, all fundamental rights are subject to law, subject to reasonable restriction imposed by law. आपसे simple ये उसी पे आ रहा हूँ, my question, lord. either say yes or no. Are you inconvenienced by this law? Yes. Has any fundamental right of yours, has it been infringed? Yes, And my please lord. kindly tell us what fundamental right are you trying to enforce? Yes, my lord. I'm referring to that. You don't I want, have the you prime don't want right. access to justice to be. No. कुछ और infringement बता रहे हैं, बताइए. Yes, my lord. All fundamental rights except for the dignity of man and forced labor and slavery, all have been subjected to law. Now the law means Dignity of validly the Chief passed Justice? law, validly passed law coming from a competent legislature, that I may not be subjected to a law for which the respective legislature is not competent. This is all fundamental rights are involved, my lord. And the mother of fundamental rights, Article 4, नहीं, ये infringement का बताइए ना, कौन सा fundamental right infringe हुआ? my lord, if the law is maintained without the necessary legislative competence, it means I'm subjected to a law for which the parliament was not competent. So it is going to affect every fundamental right. ठीक. और कोई point? Now, furthermore, under the constitution, all judges are equal, my lord. जब कह चुके हैं नहीं आगे बढ़े ना. मैं आगे बढ़ता हूँ. अब हमें कोई lecture ना दीजिए, जो हाँ, law school ठीक में है, देना ठीक चाहिए, है, please. ठीक है, मैं अपील पे बहुत कुछ कहा जा चुका. मैं सिर्फ एक potential misuse, एक potential. My lord, under the impugned act, the committee of 3 judges may themselves sit in a bench constituted under Article 184(3). Now the judgment comes and there is an appeal stage. Now the same committee will decide as to who should hear the appeal against our judgment. So what's wrong with that? My lord, it amounts to appealing unto Caesar against Caesar. There is a potential conflict of interest. If I would have been a judge, I would have an interest that my judgment is preserved. When you become a judge, we can look into it. No. चलिए. So this, बस. and my lord, मैं दो points करता हूँ. As per section 77 of the Act, which says that every case having urgency or where there is a prayer for interim relief shall be fixed within 14 days. Hardly there would be a case in which there is no prayer for interim relief. So There will be what? in which there is no prayer for interim relief. Almost every case has a I think prayer. you're mixing up the concept of interim relief with urgency. The word interim relief has also been ठीक used. है, okay. So May I read, my we lord? can apply a brain, which we do occasionally. Okay. My And we lord, can determine what is is- urgent and what is not urgent. So what's the big deal about? What is objectionable? What is objectionable? That the affairs of the apex court have been micromanaged. Even the civil court ordinance, even the CPC doesn't micromanage the affairs of a civil judge. It is in a way contemptuous. It is insulting. Throughout the world, we have phrases like case management, court management. These are the inherent powers. These are always left to the court, let alone the apex court. Actually, I'll tell you what we did. I've constituted a committee for case management. So I have given my powers already to a case management committee. So you are saying that act of mine is unconstitutional? No, my Because only I can do it myself, or the full court can do it. No, my lord. It is for this honorable court to do case management. Whoever is delegated that function, ठीक. it is. But the law cannot micromanage those affairs. Okay. Chaliye, next point. Now, Your point is that by enacting this law, a power of micromanagement has been conferred on the parliament, which would open the door for it to micromanage
not only these things, but subsequently any other thing that it needs to interfere with. Yes, my And lord. that would affect the separation of powers and the independence of the judiciary. Yes, my lord. And in legal philosophy, it is called the slippery slope theory. Sorry? Slippery slope. Slippery slope. Yes, my lords. Once you are on a slippery چلے slope. آگے بڑھیں. Now, concluding my Learned Counsel, there was a judgment from the Peshawar High Court regarding the سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے. کوشش کریں کہ وکلاء اپنے دلائل آج مکمل کر لیں. آج ہی کیس ختم کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے ہیں. کیس کی سماعت پاکستان ٹیلی ویژن براہ راست نشر کر رہا ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری. کوشش کریں کہ وکلاء اپنے دلائل آج مکمل کر لیں. آج ہی کیس ختم کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ سماعت کے دوران ریمارکس. کیس کی سماعت پاکستان ٹیلی ویژن سے براہ راست. ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 29 پیسے سستا ہو گیا. 281 روپے 40 پیسے پر پہنچ گیا. گزشتہ ہفتے کاروباری روز کے آخری دن ڈالر 282 روپے 69 پیسے پر بند ہوا تھا. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء. ڈیڈ لائن میں 22 دن باقی. غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانیوں کے وطن واپسی کا سلسلہ جاری. مزید 48 خاندان وطن واپس جا چکے ہیں. اپنے ملک واپسی پر ہم مطمئن ہیں اور اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں افغان مہاجرین. غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت جاری. نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فضائی اور زمینی حملوں میں مزید تیزی. شہید فلسطینیوں کی تعداد 413 ہو گئی. 2200 زخمی. اسرائیل نے مشرقی القدس تک تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے. غزہ کو بجلی اور خوراک کی سپلائی معطل. شدید جھڑپوں میں 700 سے زائد اسرائیلی بھی ہلاک. 2300 زخمی. 360 کی حالت تشویشناک. 100 سے زائد یرغمال بنا لیے گئے. غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ حملے. کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں اور 150 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ. 1 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر. 74,000 کے قریب متاثرین کی سکولوں میں پناہ. اقوام متحدہ. فلسطین کے صدر محمود عباس کی صدارت میں ہنگامی اجلاس. اسرائیلی افواج کی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں کے حق دفاع پر زور. غزہ کے عوام کو اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے. سفاک صہیونی فوج نے پانی، بجلی اور خوراک سمیت بنیادی اشیاء کی فراہمی بند کر دی ہے. عالمی برادری اسرائیل کو بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کرے. فلسطینی صدر. غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم. کونسل ارکان نے کسی بھی مشترکہ بیان پر غور کیا. نہ کوئی قرارداد پیش کی جا سکی. روس کا سلامتی کونسل سے فلسطین کے بارے میں دہائیوں پہلے طے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ. سلامتی کونسل غزہ سے اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کرے. فلسطینی سفیر. اسلامی تعاون تنظیم کی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائی رکوانے کا مطالبہ. فلسطین کی جانب سے اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست. امریکہ کے مختلف شہروں میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. بھارت کی طرف سے سکھوں کو نشانہ بنانے کے خلاف آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں احتجاج. مظاہرے میں 2000 سے زائد سکھوں کی شرکت. مظاہرین نے فیڈریشن اسکوائر سے پارلیمنٹ تک واک کی. بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی. بھارت بیرون ملک آباد سکھ رہنماؤں کو خالصتان کی تحریک میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے راستے سے ہٹا رہا ہے. شرکاء. بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں.
اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر عمل پیرا ہے، کشمیریوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری، عوام کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں قائم سہولت ڈیسک اور اعتراضات وصولی سینٹر سرکاری تعطیلات کے دوران بھی کام کرتے رہیں گے۔ اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 اکتوبر ہے۔ 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی۔ ترجمان الیکشن کمیشن۔ پاکستان کی شان صوبہ بلوچستان، اپنی رنگ رنگ ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال بلوچستان پاکستان کا منفرد صوبہ، وطن سے بے لوث محبت کے باعث آج پاک فوج میں کثیر تعداد بلوچ نوجوانوں کی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ بلوچ طلبہ کی فوج میں شمولیت اولین ترجیح، حکومتی اور عسکری کاوشوں کے باعث بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈاک کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ڈاک کے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا میچ کل سری لنکا کے خلاف حیدرآباد میں کھیلے گی۔ کرکٹرز کی مقابلے کے لیے تیاریاں جاری، کھلاڑیوں کا آج آپشنل پریکٹس سیشن۔ ورلڈ کپ میں پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو ہرایا تھا۔ اور دنیا کے بلند ترین سرد صحراؤں میں سے ایک سرفارنگا صحرا میں جیپ ریلی رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر۔ 5واں ایڈیشن عدیل عبدل نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل مقابلے میں 90 ریسرز اور 38 بائکرز بندے مقابل ہوئے۔ 2 غیر ملکی خواتین بائکرز نے بھی ایونٹ میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے، سپریم کورٹ میں آج بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم آج ہی کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں، وکلاء کوشش کریں کہ اپنے دلائل آج مکمل کر لیں۔ سپریم کورٹ میں فل کورٹ سماعت کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے اجاز حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اجاز، آگاہ کیجیے گا آج کی سماعت کے حوالے سے۔ جی ایسا ہے کہ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے دلائل مکمل کیے ہیں، کیونکہ وہ نوٹس ان کو ہوا تھا، وہ خود درخواست گزار نہیں تھے۔ اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ آئین کے آرٹیکل 191 کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس کے تحت قواعد بنانا صرف اور صرف سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اس کا اختیار ہے۔ دوسری طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں بھی ایسا معاملہ آیا تھا اور ہائی کورٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ قواعد بنانے کا اختیار جو ہے وہ متعلقہ جو ہے وہ قانون ساز اس کو ہے، اسمبلی کو ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کا یہاں پاکستان میں کیسے استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں، اور یہ ہے کہ حقیقت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہیومن رائٹس سیل جو ہے اس کا قیام کسی نہ تو قواعد میں ہے نہ ہی جو ہے 184(3) میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیل اس سیل کے تحت مقدمات سنے گئے اور فیصلے بھی دیے گئے، یہاں تک کہ چینی کے جو قیمتیں ہیں وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی سپریم کورٹ نے 184(3) کا جو ہے وہ سہارا لیا۔ اسی طرح انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہم پر انگلیاں اٹھائے، دنیا ہم پر انگلی اٹھائے، میں خود نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس میں جو 184(3) ہے اس کا بہت اس کے اختیار سے ہٹ کر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے خلاف سارے آگے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون سازی جو ہے یہ غلط ہے۔ دوسری طرف ایک فرد واحد آتا ہے، وہ ترمیم بھی کر دیتا ہے آئین میں، تو اس کو تمام جو ہے وہ درست جو ہے وہ مان لیتے ہیں، تو پارلیمنٹ کی اس طرح سے توہین نہ کی جائے۔ انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے ایک اچھی قانون سازی کی ہے، اس ایسی قانون سازی کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ قانون سازی اور ان کا آئین میں ترمیم کے حوالے سے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ان میں سادہ جو فرق ہے صرف اور صرف جو ہے وہ عددی فرق ہے، ایک میں 2 اکثریت چاہیے ترمیم میں، جبکہ قانون سازی جو ہے اس میں
سادہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتی ہے، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے بھی کہا ہے اور جسٹس اعجاز الحسن نے بھی کہا ہے کہ اگر سادہ ایکسپیرینس سے آئین میں اس طرح سے قانون سازی کے نام پر ترمیم کرنے کی اجازت دے دی گئی تو یہ دروازہ کھل جائے گا، اور آئندہ تمام تر جو ترامیم ہوں گی، جب دیکھیں گے کوئی اسمبلی کی اس کے پاس پارلیمنٹ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ اس طرح سے اس معاملے کو پریسیڈنٹ بنا کے مثال بنا کر جو ہے وہ قانون سازی کرے، آئینی ترمیم کے نام پر جو ہے وہ قانون سازی کرنا شروع کر دے گی۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو درست کرنا سب سے پہلے عدلیہ کا اپنا کام تھا، جس نے 184(3) کا جو ہے بیجا استعمال کیا، لیکن اگر عدلیہ نے اس کو پچھلے 43 ایئرز گزر چکے ہیں، 43 سال گزر چکے ہیں، اگر قواعد دوبارہ نہیں بنائے تو پھر اگر پارلیمنٹ نے کچھ کر دیا ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی 15 رکنی فل کورٹ سماعت جاری رکھے گئے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز حسین، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور موجودہ حکومت کی کاوشوں اور مثبت پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت استحکام کے جانب گامزن ہے۔ آج بھی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے اور 29 پیسے مزید سستا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے اور 40 پیسے پر پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ کاروباری روز انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے اور 69 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 278 روپے اور 50 پیسے جبکہ قیمت خرید فروخت 281 روپے اور 50 پیسے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 155 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 100 انڈیکس 47,650 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹس کی طرح پی ایس ایکس میں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ٹریڈنگ کے آغاز میں انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی، تاہم بعد میں مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں 22 روز باقی رہ گئے ہیں۔ تمام غیر ملکوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے انخلاء کا سلسلہ آج 5ویں دن بھی جاری ہے۔ تورخم کسٹم حکام کے مطابق آج 88 افغان خاندانوں کو لے کر 35 گاڑیاں تورخم سرحد پہنچ گئی ہیں۔ تورخم سرحد پر قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ افغان کمشنریٹ کے مطابق گزشتہ 4 روز میں تورخم سرحدی گزرگاہ سے 231 خاندان افغانستان جا چکے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی وطن واپسی کے عمل میں تیزی آ رہی ہے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن میں پولیس کی معاونت ایف آئی اے اور نادرا کے محکمے کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سہیل جمالی سے۔ سہیل، آگاہ کیجیے گا، غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی، میں اس وقت کراچی کے ضلع شرقی میں موجود ہوں۔ یہاں پر بھی جس طرح میرے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی آئی جی ایسٹ کا آفس ہے اور نیو ٹاؤن تھانہ ہے۔ پولیس کو اس سلسلے میں نادرا کی اور ایف آئی اے کی معاونت حاصل ہے تاکہ ان کا نادرا سے ڈیٹا چیک کیا جائے۔ یہ کراچی کا جو ضلع جس شرقی میں موجود ہوں، اس کے حدود بھی بہت وسیع ہیں۔ کراچی کا علاقہ گلشن اقبال، پی آئی بی کالونی، تمام سوسائٹیز، شاہ فیصل کالونی، یہ تمام اس میں آتے ہیں۔ تو کراچی پولیس کی جو کارروائیاں ہیں وہ عمومی طور پر اورنگی ٹاؤن میں ہوئی ہیں، گلشن معمار کے اطراف میں ہوئی ہیں، جھنجار گوٹ میں ہوئی ہیں، شیریں جناح کالونی میں ہوئی ہیں، قصبہ ہے، بنارس کا علاقہ ہے، اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ وہاں سے غیر ملکیوں کو شناخت کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے، ان غیر ملکیوں کو کہ جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ان کے حوالے سے جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ فارن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور اس آپریشن میں چونکہ مزید تیزی آ رہی ہے اور 31 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس سے پہلے اس میں مزید تیزی آئے گی اور زیادہ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت انہیں جیل نہیں بھیجا جائے گا، ان کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وطن واپسی کے موقع پر افغان مہاجرین نے پاکستان میں گزارے وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک واپسی پر ہم مطمئن ہیں اور اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں۔ سلام می قبول کړئ، محمود الله خان افریدی یم او داسې موجود یم په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې. ما نه وروستو چې کوم ګاډی تاسو وینئ دا د افغان مهاجرینو ګاډی دی، کوم چې د پاکستان نه افغانستان ته روان دي.
د پاکستان وفاقي حکومت چې کومه فیصله کړې ده چې تر روان 30 اکتوبر پورې د افغان مهاجرین په رضاکارانه تور باندې پاکستان پریږدي، د هغې په سلسله کې تر اوسه پورې 48 کډې افغانستان ته تللي دي. نن هم 18